اس لیے حکم ہے کہ قرآن سب سے بڑا خزانہ ہے، اس خزانے کی حفاظت کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پہلے تلاوت کی جائے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بسملہ کہتے ہیں عربی میں، اور اس کو استعاذہ کہتے ہیں۔ استعاذہ اور بسملہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت میں، شروع قرآن کی تلاوت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا بعض علماء نے واجب قرار دی ہے، اور یہ تلاوت کے شروع میں، تلاوت کے درمیان میں اگر کوئی شخص بول پڑے، دنیاوی کلام کر لے یا ادھر ادھر کی بات کر لے، اگر وہ اصلاح دین کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ اپنی دنیاوی کلام کو اس نے شروع کر دیا ہے تو اب اگر دوبارہ وہ تلاوت شروع کرنا چاہے تو اب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کو شروع کرے، اب اس کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اعوذ باللہ کا محل ہے قرآن کی تلاوت کی ابتدا، اور بسم اللہ کا محل ہے سورت کی ابتدا۔ جب بھی کوئی سورت ختم ہو تو اس کے بعد والی سورت کو جب شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھیں۔ اس لیے اکثر قراء کرام جب تلاوت کرتے ہیں عرب میں تو پڑھنے کے دوران جب وہ بول پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ جب دوسری سورت بھی شروع کرتے ہیں تو تب بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اگر وہ دوسری سورت شروع نہیں کرتے اور وہ درمیان میں کسی آیت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ بسم اللہ کے پڑھنے کا کیونکہ محل سورت کی ابتدا ہے۔ اب نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم مقتدی کے لیے کیا ہے، امام کے لیے کیا ہے؟ امام کے پیچھے مقتدیوں کو نماز پڑھنے میں جو حکم ہے کہ وہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، یہاں قریہ کا لفظ ہے، قریہ کے لفظ کے اندر فصاحت ہے، اور اس پہ تمام اہل لغت کا اتفاق ہے کہ قرات کا اطلاق آہستہ پر بھی ہوتا ہے، قرات کا اطلاق زور پہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آہستہ سے تلاوت کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی سنا سکتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں سنا سکتا، تو وہ بھی قرآن کی قرات کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی قرات کی جائے، چاہے وہ قرات سری ہو یا وہ جہری ہو، چاہے وہ زور سے پڑھی جائے یا آہستہ پڑھی جائے، وہ تلاوت ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرات ہے۔ اب اس کا حکم ادب کا کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے فَاسْتَمِعُوا، بار بار قرآن نے استماع کا حکم کیا، سنو 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 سنو، میرے محبوب کی بات کو سنو، میری کلام اتری ہوئی سنو، میرے محبوب کی باتیں سنو۔ اے لوگو، حضور تم میں نہیں تو اب حضور کی باتیں پہنچانے والوں کی باتیں سنو، چاہے کہ ان کا عمل کچھ بھی نہیں، کم سے کم جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو سچ کہہ رہے ہیں، تم تو عمل کی زندگی اختیار کرو۔ وہ بے عمل ہیں تو روز قیامت ان کو خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ہر طرح یہ بات کہتے ہیں مولوی خود عمل نہیں کرتا، دوسرے کو کیا عمل کرے گا؟ تو پھر نہ وہ عمل کریں نہ آپ عمل کریں، دونوں جہنم میں جائیں۔ بہت اچھی بات ہے، پھر اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے دھوئیں سے بھی بچائے۔ اس لیے ایسی باتیں علماء پہ کسن چھوڑ دیں۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑی سی غلطی عالم سے ہوتی ہے، اس کے پیچھے پہاڑ بنا کر پیش کر دیتی ہے، اور خود گناہوں میں لت پت ہیں، زنا، شراب، سود، کباب، پتہ نہیں کیا کچھ، اس پر ان کو شرم نہیں آتی، اور بولنے والی بولتیاں ان کی بولتی ہیں جو جن کی زندگیاں ساری کی ساری قرآن و سنت کے خلاف بولتی۔ ٹھیک ہے، توبہ طائب ہونے کے بعد کسی کو گناہ کا تانا نہیں دینا چاہیے، کسی کو یہودی، کسی کو اور قسم کے زانی شرابی کا تانا دینا توبہ کے بعد، حضور کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی ایسا تانا دے تو ایسے شخص کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مغلظ نہیں ہو جاتا۔ اللہ بچائے، اعاذنا اللہ۔ اس لیے کسی توبہ طائب بندے کو توبہ طائب ہونے کے بعد اس کو اشارہ بھی نہ دیا جائے۔ بہرحال مختصر یہ کہ قرآن پاک کی آیات سے ان باتوں کا ہمیں کیا تصور مل رہا ہے کہ نماز میں قرآن پاک پڑھنے کے وقت اللہ کے پاک پیغمبر کو کیا بتایا گیا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، چاہے وہ سری ہو یا جاری ہو، کیونکہ قرات کا اطلاق زور سے آواز پر بھی ہے، میں اس لیے ہر لفظ کا معنی آسانی سے کر رہا ہوں، زور سے بھی ہے اور آہستہ سے بھی ہے۔ اگر کوئی دل میں زبان ہل رہی ہے تو وہ تلاوت کر رہا ہے، اگر اس کی زبان بھی نہیں ہل رہی تو اس کو نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ بعض علماء کیا اکثر علماء کا اس پر متفق کا فیصلہ ہے کہ کوئی شخص اگر چپ کر کے کھڑا ہے
اور اس کی زبان ہل بھی نہیں رہی اور کس کس کی آواز بھی اس کے کان تک نہیں آ رہی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اس لیے اتنی آواز سے پڑھے کہ جس سے خود کو سنا سکے، یہ تلاوت کا کم سے کم درجہ ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ جب امام نماز پڑھائے تو اس کی آواز کانوں تک پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَمِعُوا، اگر تمہارے تک اس کی آواز پہنچے تو سنو، کان لگاؤ اس کی آواز کی طرف۔ یہ وہ آواز ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی زبان پر قرآن بن کر، اللہ کی کلام بن کر خارج ہو رہی ہے۔ زہر تو قاری ہے مگر پڑھتا خدا ہے اس پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اس وقت اس بندے سے ہوتی ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی توجہ کرنے والے کی طرف بھی اللہ کی توجہ پڑتی ہے۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس لیے فَاسْتَمِعُوا کے حکم میں جب آواز تم تک پہنچے تو سنو۔ آگے کیا فرمایا؟ قرآن کی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے۔ وَأَنصِتُوا، ہاں جب وہ قرات کرے اور اس کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکے، لاؤڈ سپیکر کے بغیر ہو یا لاؤڈ سپیکر کے ساتھ بھی اگر نہ پہنچ سکے تو پھر بھی ادباً تم خاموش رہو۔ اس سے معلوم ہو گیا امام ابو حنیفہ کو جو اللہ نے فقاہت بخشی، وہ قرآن کے معنی و مفہوم میں تمام ائمہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسئلے سے ضرور اختلاف کیا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ لفظ بھی ساتھ کہے، نحن ابناء ابی حنیفہ، ہم تو ابو حنیفہ کے بچوں کی طرح ہیں، ہم بیٹے ہیں اس کے، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن جو ہم تک حدیث پہنچی ہے ہم اس کی فصاحت کر رہے ہیں، ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر یہ حدیث پہنچی ہوتی تو ہم حضرت امام صاحب کی جنہ اس فقاہت کا انکار پھر بھی نہیں کرتے کہ وہ جو فیصلہ دے رہے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں الا من وراء الامام یہ بھی الفاظ موجود ہیں۔ تو بہرحال وقت زیادہ ہو جائے گا، میں اس ٹاپک کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس میں سورۃ فاتحہ کا خلف الامام جو حضرت ڈاکٹر ہاشمی صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس کا کیا حکم ہے، میں امام ابن تیمیہ کے قول کو ترجیح دیتا ہوں، اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتا ہوں، لیکن ترجیحاً ہر ایک کی عزت رکھتے ہوئے اور ہر ایک مسلک کا احترام رکھتے ہوئے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دیتے ہوئے مسئلہ بتا دیتا ہوں، لیکن خود عمل میں یہ کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو نماز میں امام کے پیچھے خاموشی سے سنتا ہوں اور اسی سننے پر اتفاق کرتا ہوں۔ اگر آواز پہنچتی ہے تو بھی میں سنتا ہوں، اگر آواز نہیں بھی پہنچتی تو بھی سنتا ہوں اور خاموش رہتا ہوں، کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ وہ انصتوا فاستمعوا وانصتوا، سنو جب تمہیں آواز پہنچے اور جب تمہیں آواز نہ پہنچے وانصتوا پھر بھی خاموش رہو۔ یہ ہے قرآن کا ادب۔ اصل چیز امر تعبدی ہے۔ امر تعبدی کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کی عقل کو سمجھ نہ آئے، اللہ کا حکم اس وقت جو کچھ کہے اس کو مان لو، اسی کا نام عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی عقل میں جب تک بات نہ آئے اس وقت تک ہم اس کو عبادت ہی نہ سمجھیں، یہ بات غلط ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اختلافات جو سورۃ فاتحہ خلف الامام میں، کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا یا امام کے پیچھے جو خاموش رہتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، کسی نے نہیں کہا۔ کوئی ایک قول ثابت کر کے دیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے معنی ایسے ہیں جیسے کوئی شخص کہے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، تو کیا خیال ہے جو شخص نماز چھوڑ دے جان بوجھ کے وہ کافر ہوگی، وہ ایمان سے فارغ ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تنبیہ ہے، توبیخ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے بارے میں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی کچھ حدیثیں ہیں تو ان میں مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ الا من وراء الامام، امام کے ماں سوا اگر کوئی شخص اگر سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں چلو دونوں حدیثوں میں کوئی نہ کوئی تطبیق بھی ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب آخری 5 منٹ چل رہے ہیں، آخری 5 منٹ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، تو نہیں، میں میں بتا رہا ہوں اسی تاکہ ایک دم ختم نہ ہو جائے۔ اسی پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر، امام تیمیہ کا قول یہ ہے کہ جب امام زور سے پڑھ رہا ہو تو اس وقت سنا جائے، اور جب امام خاموش تلاوت کرے جیسے ظہر میں اور عصر میں تو اس وقت آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ لیکن امام تیمیہ نے بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ امام کے پیچھے لفظوں کو پڑھتے ہوئے دہرانا یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کی نص ہے کہ جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو اس وقت خاموش رہو۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جہری نمازوں میں تو خاموش رہو اور سری نمازوں میں آپ ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ مزید جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگلے درس میں کیے جائیں، کیونکہ اس میں ابھی مزید تفصیل باقی ہے انشاءاللہ، تفصیل سے صحیح احادیث سے، کہ جس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہوگی، کہ
کہ جو ہم اپنے مسلک کی تائید میں پیش کریں، بلکہ تمام مسالک کے احترام میں سورۃ فاتحہ کا خلف الامام جو حکم ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا، اور اس کے مزید اس کا شان نزول اور وجہ تسمیہ وہ بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔